گاہ از ناٹ دیٹ ایزی. سو وہ دے وانٹیڈ کہ کوئی ایسی فیسلٹی ہو جہاں پہ ڈاکٹرز جو ہے وہ اویلیبل ہو جائیں ان مزدوروں کے لیے, ان جو بیچارے محنت کش لوگ ہیں وہاں پہ آتے ہیں. سو لاسٹ ایئر ہم نے یہ دسمبر میں فرسٹ پناہ گاہ تھی G9 میں, وہاں پہ یہ انسٹال کیا فار گورنمنٹ. اور اس کے بعد ترنول میں ہم نے ایک مشین لگائی اور جس کو پھر وزیر اعظم صاحب نے افتتاح بھی کیا اس کا. تو دیٹ واز دی اسٹارٹنگ پوائنٹ فار اپنا ڈاکٹر. اچھا, اس سے پہلے ہم آلریڈی ایپس کے اوپر وہ چیزیں ساری کر رہے تھے, بٹ اپنا ڈاکٹر کا پاکستان میں کیونکہ بہت سارے لوگ دے آر ناٹ ویری مچ ویل اویئر آف دیز ایپس اینڈ ایوری تھنگ, بہت سارا کچھ ہے, بٹ اسپیشلی جو لوگ بیچارے ریموٹ ایریاز میں رہتے ہیں, چھوٹے شہروں میں رہتے ہیں, ان تک تو بالکل ہی یہ فیسلٹی نہیں ہے. سو ہم نے یہ سوچا کہ ہم بیسیکلی ایک ایسا پلیٹ فارم لے کر آئیں جہاں پہ مریض جائے اور اس کو ڈاکٹر کے بغیر سارا کچھ وہی پروسیجر ہو جس طرح وہ جاتا ہے, اس کے وائٹلس چیک ہوتے ہیں, اس کی چیزیں وہاں پہ انٹر کی جاتی ہیں, انفارمیشن جو بیسک ہے. اس کے بعد ڈاکٹر اس سے ویڈیو چیٹ کر کے اس کی جو بھی چیزیں اس نے کنسلٹیشن کرنی کرتا ہے, اینڈ دین ایک پرچی نکلتی ہے جس کے اوپر پرسکرپشن ہوتی ہے اور اس میں وہ دوائی بھی اویلیبل ہو سکتی ہے وہاں پہ بھی یا کسی ریموٹ جگہ پہ بھی. تو یہ پورا ایک ایکو سسٹم ہے اپنا ڈاکٹر کا, جس میں ہم لوگ ان سارے ڈاکٹرز کو, اس کے علاوہ کچھ ایسے ڈاکٹرز ہیں جو کہ ڈیڈیکیٹڈ اسی پلیٹ فارم پہ ہمارے لیے ہیں, جو کہ جنرل فزیشنز ہیں, جو کہ جو نارمل بیماریاں ہیں, مطلب 80% آف دی جو لوگ ہیں وہ نزلہ, زکام, کھانسی, پیٹ کا درد, ان چیزوں میں ہی جو ہے وہ خوار ہو رہے ہوتے ہیں, اور کویکس کے بھی ہتھے چڑھے ہوتے ہیں, اور مختلف جگہوں پہ ہم کرتے ہیں. سو 80% آف دی پیپل بیسیکلی نیڈس دی انیشیل آپ کہہ لیں کہ چیک اپ, جس کے اندر ان کو اسکریننگ ہو جائے, دین دے کین بی ریفرڈ بیک ٹو دی اسپیشلسٹ, لائک کسی کو ہارٹ کا مسئلہ ہے تو کارڈیولوجسٹ کے پاس. تو وہ سارا کچھ بھی ہے, بٹ انیشلی جو ہے. سو یہاں پہ بھی ہماری بات ہوئی, شکیل صاحب سے بات ہوئی اور باقی لوگوں سے. تو یہاں پہ مقصد یہ تھا کہ ایک پلیٹ فارم یہاں پر لگایا جائے, جو بھی یہاں پہ ممبرس ہیں ان کی فیملیز, وہ وی ڈونٹ کیئر کہ کوئی بھی ہوتا ہے, آپ لوگوں کے جو بھی ممبرشپ ہے جس طرح بھی آپ اس کو مینیج کرتے ہیں, تو ہماری طرف سے یہ سپورٹ ہوگی کہ ہم نے یہاں پہ 20 جو پیشنٹس ہیں پر منتھ, ہر منتھ ہم ان کو فری کنسلٹیشن دیں گے, ڈاکٹرز کی اویلیبلٹی ہوگی, وہ یہاں پہ آئیں, چیک اپ کرائیں, ان کی فیملی ممبرس ہیں جو بھی ہیں, جس طرح بھی آپ لوگ اس کو سیٹ اپ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل ڈاکٹرز ہمارے پینل پہ ہیں ان کو یہاں پہ ان کے سیمینارز کرائیں, ان کے میڈیکل کیمپس لگائیں, ریموٹ میڈیکل کیمپس, وہ بھی ایک ہمارا ارادہ ہے کہ اس کو بھی کیا جائے. سو اس کے علاوہ ہماری بہت ساری ایفیلیشنز ہیں, بہت ساری لیبس کے ساتھ, فارمیسیز کے ساتھ, ان سے بھی وہاں پہ بھی آپ لوگوں کو کچھ ڈسکاؤنٹ ہم لے کر دیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اس پورے ایکسرسائز کا مقصد یہ ہے کہ اپنا ڈاکٹر کو اویلیبل کیا جائے, اور بینیفٹ آف یور کمیونٹی, دیٹس سم تھنگ وچ وی ریئلی وانٹ. سو دس از دا بیسک کانسیپٹ. باقی آپ لوگوں نے ہمیں بتانا ہے, وی آر ہیئر ٹو ہیلپ یو آؤٹ. کوئی اس میں چیز چاہیے تو وی کین ڈسکس اینڈ وی کین ڈو دیٹ. تھینک یو. منتظمین کا اس لیے شکریہ کہ انہوں نے ایک نئی ایسی چیز انٹروڈیوس کرا دی ہے جو کسی بھی وقت 24 گھنٹے میں, کسی بھی پہر, کسی بھی گھنٹے, کسی بھی وقت آیا ہے کہ راؤنڈ دا کلاک کوئی نہ کوئی ڈاکٹر, کوئی نہ کوئی اسپیشلسٹ اویلیبل ہو سکتا ہے جو اس مشین کے ذریعے, اسی کے ذریعے آپ کا علاج کریں گے. اور میرا خیال واجبی سی فیس ہے وہ ضرور دینی چاہیے, تاکہ یہ جو بہت ویلیوبل مجھے لگ رہی ہے, میں نے بھی ایکسپیرینس تو نہیں کیا, انتہائی ویلیوبل چیز ہو سکتی ہے, جو جس فیملیز جو کہ کسی ڈاکٹر کی, اب تو ماشاءاللہ 6-6 ہزار روپے فیسیں ہیں ان کی, کسی بھی ڈاکٹر کی خدمات حاصل ہے وہ اپنے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے اس سے بڑے مرض تک آپ کی مدد اس انداز میں کر سکتا ہے کہ آپ کو رستہ صحیح بتا سکتا ہے کہ جی آپ اس رستے کا تعین کریں. میں اس ابھی آزمایا تو نہیں, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ترقی یافتہ ممالک میں نہیں دیکھی جو نظام ادھر میں ابھی دیکھ رہا ہوں, کیونکہ میں نے ایک طویل عرصہ باہر بھی گزارا ہے بڑے ممالک میں. وہاں بھی یہ سسٹم آپ کے خرچے
خرچے میں کمی آ سکتی ہے. لیکن میں نے نہیں دیکھا امریکہ میں بھی کہ کوئی ڈاکٹر کے بغیر آپ کو مدد مل سکتی ہے. اور وہاں یعنی امریکہ میں میڈیکل سب سے زیادہ مشکل ہے, اور یہاں اس مشین نے تو بہت ہی آسان بنا دیا ہے. پہلے بھی آسان ہی تھا, لیکن اس مشین نے سارا کچھ ایک کمرے میں بند کر دیا ہے. دنیا کے کسی بھی, میرا خیال ہے دنیا کے بڑے ڈاکٹر بھی اس سے رابطہ کر سکتے ہیں, لیکن اس ملک میں بھی بڑے ڈاکٹروں کی کمی نہیں ہے. جو ماہرین ہیں دنیا میں جو رول کرتے ہیں ان کی خدمات حاصل کی جا سکتی ہیں. یہ پریس کلب, نیشنل پریس کلب واقعی ایک ایسا مستحق ادارہ ہے کہ جہاں تمام کیٹیگریز ہیں. جو ایسے بھی ہیں جو جنہیں سیلریز تک نہیں ملتی, گھر کا خرچہ تو دور کی بات ہے, تو بیماری کا علاج کے لیے یہ ایک بڑا سود مند مشین ثابت ہوگی. اور ان کے آپریٹرز یا جو اونر ہیں, جو ذمہ دار ہیں, جنہوں نے لگایا ہے, یہ بہت اللہ نے انہیں عزت بھی دے اور انہیں ترقی بھی دے اور اپنے مقصد میں کامیاب بھی کرے کہ یہ گھر گھر ڈاکٹر مہیا کر دیں. اور ہمارے ہاں سے یہ جو غربت کے اس انداز میں جہاں لوگ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں, اس مشین کے ذریعے ہم اس ڈاکٹر تک پہنچ سکیں جس کو ملنا یا جسے دیکھنا یا جس کا علاج کرانا ہمارے ایک غریب طبقے کے لیے انتہائی مشکل ہے. میں آپ دوستوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, یہ جو ان کے منتظم ہیں سسٹم کے, کہ انہوں نے نیشنل پریس کلب کو چنا جہاں پہ واقعی ایسے مستحق بے شمار لوگ ہیں, بہت ویل آف بھی ہیں, بہت زیادہ ویل آف بھی ہیں, لیکن اسی انداز میں اسی شرح کے ساتھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی ایک ٹائم کی روٹی مشکل ہے اس حکومت کے اس دور میں. میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ اس انداز میں کہ آپ نے اس ہمارے اس شعبے کو چنا, اور جو واقعی مستحق لوگ ہیں وہ اس سے استفادہ کر سکیں گے. آپ کا ایک بار پھر شکریہ, اور آپ کو ایک انداز میں اس سے فائدہ اٹھانا ہے. یہ شاید یہ کوئی لیکچر دیں اور بتائیں کہ کیسے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے. بہت مہربانی. सेकंड का लीजिए.
الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادی الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ کو میں وجود میں آئیں کچھ کو ترک رشتے سے یارو ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ حضرات محترم، کیونکہ یہ عوامی اجتماع تو ہے نہیں، یہ خواص کی بات ہے اور مجھ سے بڑے سینئر لیڈر یہاں تشریف فرما ہیں، بالخصوص پاکستان کی اعلیٰ قیادت اور ایک منجے ہوئے سیاستدان اور کوئی استقامت محترم محمد صدیق الفاروق صاحب، وہ آپ سے سیر حاصل گفتگو فرمائیں گے۔ اور جس طرح کہ ابھی بتایا جا رہا ہے کہ امین شہیدی صاحب بھی تشریف لانے والے ہیں، اور ہماری ملی یکجہتی کونسل کے روح رواں، ملی یکجہتی کونسل کی جان اور پہچان جناب سید ڈاکٹر سید ثاقب اکبر صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں صرف حاضری لگواؤں گا۔ بہت اچھی گفتگو کا موضوع دیا گیا کہ اس وقت پوری امت مسلمہ کا ایک متفقہ فیصلہ اور متفقہ نعرہ تو ایک ہی ہے کہ فلسطین کے اندر جو ناجائز ریاست قائم کی گئی اسرائیل کے نام پر، اسے امت مسلمہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں اور نہ ہی تسلیم کرنا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر کچھ ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور کبھی اسمبلیوں میں بھی ایسی آوازیں آتی ہیں، کبھی کسی اور پلیٹ فارم سے یہ آوازیں آتی ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھنا کہ جس وقت تک رسول اللہ کے یہ غلام، رسول اللہ کے دین کے پروانے اور متوالے، رسول اللہ کے غلام اور حسینی کردار ادا کرنے والے اور صحابہ کے متوالے یہاں موجود ہیں، کبھی بھی یہ ہو نہیں سکتا کہ امت مسلمہ اسرائیل کو تسلیم کر لے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنا اس طرح ہے کہ جس طرح کہ یہودیت کو تسلیم کر لیا گیا، جس طرح اسلام سے بغاوت کر دیا گیا۔ اور یہاں ملک پاکستان، یہاں یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے معاملات، پوری دنیا کے جتنے بھی تنازعات ہیں، ہمیں یہ تہنا دیا جاتا ہے کیا پاکستانی عوام کی یا آپ کا ٹھیکہ ہے؟ ہاں یہ میں عرض کروں گا، محترم صدیق الفاروق صاحب تشریف فرما ہے، میں ذمہ داری سے یہ کہوں گا کہ یہ پوری دنیا پہ، دنیا کے نقشے پہ اٹھا کر دیکھ لیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ریاست مدینہ کے بعد اگر اسلام کے نام پر کوئی ملک معرض وجود میں آیا، کوئی ریاست معرض وجود میں آئی، تو وہ ملک خداداد پاکستان ہے۔ ہمارے بزرگوں نے قربانیاں اس لیے دی تھی، ہمارے بزرگوں نے علاقے اس لیے چھوڑے تھے کہ یہاں جا کر ہم ریاست مدینہ کے بعد ایک مسلمانوں کا ملک بنائیں گے، جو ملک پوری امت مسلمہ کی قیادت کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر اور ملک پاکستان پہ یہ فضل و کرم فرمایا، جہاں نظریات کی بنیاد پر پہلا اسلامی ملک تھا، وہاں پہلا اسلامی ایٹمی ملک اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو عطا فرمایا۔ اب پوری دنیا کی نظریں اسلامی ایٹمی ملک پہ لگی ہوئی ہیں، پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے، یہ سوچ رہی ہے کہ پاکستان کی قیادت، پاکستان کی اعلیٰ قیادت، پاکستان کی حکومت، پاکستان کے ذمہ داران اسرائیل کے خلاف بھی آواز اٹھائیں گے، مقبوضہ کشمیر کو بھی آزاد کرائیں گے۔ لیکن آج تو بدقسمتی یہ ہے، مقبوضہ کشمیر پہ بھی سودا بازی ہو رہی ہے اور فلسطین کے حوالے سے بھی مختلف رائے قائم ہوتی ہیں۔ کبھی آپ نے اسی نیشنل پریس کلب کے باہر فلسطین کے مخالف، اسرائیل کے حامی یہاں آ کر ایک خیمہ لگا دیتے ہیں اور کئی دن بیٹھے رہتے ہیں، لیکن اسلام آباد کی حکومت اور اسلام آباد کے حکمران خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں۔ کیا یہ ہمارے ایمان کا امتحان لیا جا رہا ہے؟ کیا ہمیں اتنا کمزور سمجھا جا رہا ہے کہ ہم اپنے قبلہ اول بیت المقدس، اور کبھی تو اسمبلیوں میں یہ آواز اٹھائی جا رہی ہوتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قبلہ اول، اپنا قبلہ مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کو بنا لیا، وہ یہودیوں کو دے دیا گیا۔ یہاں ہمارا اسمبلیوں کے اراکین جو جہل اسمبلیوں میں جاتے ہیں، آپ یہ بات ہوتی ہے علم کی بات، وہ بڑے پڑھے لکھے ہیں، پڑھے لکھے تو وہ ہے جو اللہ کے دین کو سمجھتے ہیں، جنہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی سوجھ بوجھ ہے، جو دین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہے۔
जिन्हें दीन की फहम नहीं, वो पढ़े लिखे नहीं होते। पढ़े लिखे वो ही होते हैं जो रसूलुल्लाह के गुलाम होते हैं, और रसूलुल्लाह के गुलाम। और ये फतह मुबीन, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आज ISO के जिम्मेदारान को कि जिन्होंने ये कोशिश और कावश की, जिन्होंने ये बेहतरीन आज का ये स्टेज सजाया कि फतह मुबीन के नाम पे ये प्रोग्राम, और ये फतह मुबीन उम्मत मुसलमान के लिए एक फतह का दिन है। ये फतह है कि जिन्होंने 12 दिन की अजीम जद्दोजहद, और एक तरफ पूरी दुनिया, पूरा आलम कुफर था, पूरे आलम कुफर ने मुकाबला किया, पूरी दुनिया इस्लामी नाम नहाद इस्लामी ममालिक की भी हमायत होने के बावजूद, लेकिन वहां मुकाबला किया तो वो बिल्कुल बेसरो सामान डंडे और पत्थर उठाकर पत्थरों से मुकाबला किया। तो ये पत्थरों से मुकाबला जो किया, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने किया, अल्लाह के दीन के मुहाफ़िज़ों ने किया। और उन्होंने आपको जो जोड़ कर रखा, उन्होंने ये बताया कि ये ना समझना, ये एटमी मुल्क के हुक्मरानों, ये ना समझना कि आज यहूद और नसारा के सामने लेट ना जाना, यहूद और नसारा को अपना सर सब कुछ ना बना लेना, ये सोचना कि यहूद और नसारा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर ये बेसरो सामानी के आलम में फलस्तीनी मुसलमान इतना मुकाबला करके यहूद और नसारा की इस फौज को भगा सकते हैं, तो ये मुल्क पाकिस्तान जो कि इस्लाम के नाम पे हमारे वजूद में आया, फिर रब्बे कायनात ने आपको एटमी ताकत दी, ये एटमी मुल्क पूरी दुनिया के साथ मुकाबला कर सकता है। लेकिन बदकिस्मती से ये बात याद रखना कि जिस वक्त हम एटमी ताकत की बात करते हैं, तो एटमी ताकत के लिए एटमी ताकत वाले ईमान की ताकत रखने वाले हुक्मरान भी होने चाहिए, जिनका ईमान अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे हो, जो रसूलुल्लाह से डरते हो, अल्लाह का रास्ता जिन्हें पता हो, जिन्हें रसूलुल्लाह के सामने अल्लाह के सामने झुकना आता हो। वैसे हम दावा करने वाले नहीं, अमली इस्लाम के खात्मों की जरूरत है। लेकिन याद रखना, ये सारी जितनी भी कोशिशें हैं, काफिशें हैं, बाराबर कब साबित होंगी और इससे नुकसान किस चीज से होगा। एक ये चीज याद रखना कि मुल्क पाकिस्तान हो या पूरी आलम इस्लाम के मुसलमान हो, मुसलमानों का हितात उम्मत मुसलमान की कामयाबी है। और मुसलमानों के दरमियान तफरीक, मुसलमानों को लड़ाकर यहूद और नसारा अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं। कहीं शिया सुन्नी, कहीं फला मुख्तलिफ मकातब बेफिक्र को लड़ाकर अपने मकासद हासिल करते हैं। मेरी तारफ स्टेट सेक्रेटरी साहब ने मिली यकजहती कौंसिल के हवाले से कराया। वाकई मिली यकजहती कौंसिल के, क्योंकि मेरे कायदे मोहतरम डॉक्टर अबुल खैर साहबजादा जुबैर साहब मिली यकजहती कौंसिल के सदर हैं, और मिली यकजहती कौंसिल के बानी भी मेरे कायदे मोहतरम अल्लामा इमाम शाह नूरानी सिद्दीकी नवर अल्लाह मरकदू थे। और मिली यकजहती कौंसिल हमारी पहचान है। लेकिन मैं बुनियादी जमीयत उलमाए पाकिस्तान के हवाले से बात करूंगा कि मेरी जमात जमीयत उलमाए पाकिस्तान ने मिली यकजहती कौंसिल में हो या अपनी जमात में हो, इत्तेहाद उम्मत की बात की, हमेशा उम्मत के इत्तेहाद के लिए हमने काम किया, और हमेशा उम्मत को जोड़ने की बात की। जो उम्मत को तोड़ने की बात करते हैं, जो फिरकावारियत की आग को लगाना चाहते हैं, उन लोगों को पहचाने। और उम्मत मुसलमान के इत्तेहाद के लिए जो कोशिशें हमारे कायदीन अल्लामा डॉक्टर सैयद साहब अकबर साहब तशरीफ फरमा हैं, इन दोस्तों इन बुजुर्गों की जो कोशिशें हैं, वो बराबर तभी साबित होंगी कि आप सब लोगों का तावन होगा। और इंशाअल्लाह अगर उम्मत मुसलमान यकजा होगी, एक दो वाक़यात जो हमारे मुल्क पाकिस्तान में, एक दो अहम मामला जिस वक्त हमारा मुल्क बना 1947 में, और 1947 से लेकर 1973 तक पाकिस्तान का नाम रहा अवामी जमहूरिया पाकिस्तान। और याद रखना, अवामी जमहूरिया पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जब बनाया गया तो पूरी उम्मत मुसलमान इकट्ठी थी। और फिर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ही नहीं बनाया, बल्कि पाकिस्तान का सरबराह ममलकत मुसलमान होगा। मुसलमान की तारीफ जब जरूरत पड़ी तो जो मुसलमान नहीं थे उन्हें गैर मुस्लिम करार दिया गया। और आज भी वो कादियानी और कादियानियों के हामी तरह तरह के, कभी तो हमारी हुकूमत से गलती हो जाती है, कादियानियों को वो किसी कमीशन का मेंबर बना दिया जाता है, कभी तो कादियानियों को मशीर लगा दिया जाता है, कभी मलिया लोधी को अहम ओहदा दे दिया जाता है। ये कादियानियों की जो साजिशें हैं, ये उम्मत मुसलमान
پاکستان اور عالم اسلام کے خلاف جاری ہیں، اور امت مسلمہ کا کل بھی دشمن قادیانی تھا، آج بھی دشمن قادیانی ہے۔ تل حبیب کے یہودی ہوں یا ربوہ کے قادیانی ہوں، یہ دونوں ایک ہی سلسلے کی کڑی ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے تل حبیب کے بعد میرے علاقے میں اسلام آباد کے قریب ایک نیا تل حبیب بنایا جا رہا ہے، ایک نیا اسرائیل بنایا جا رہا ہے صدیق الفاروق صاحب، لیکن اس پہ کوئی بول نہیں رہا۔ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے انہیں بھی مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں ان کی زبانوں میں تالے لگے ہوئے ہیں کہ اسلام آباد کے قریب قادیانیوں کی بستی بسائی جا رہی ہے اور موجودہ حکومت نے اس کی NOC جاری کر دی ہے، لیکن حکومت کے حامی ہوں یا حکومت کے مخالف ہوں، رسول اللہ کے دین کل رسول اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ اگر یہاں قادیانیوں کی بستی آباد ہوتی ہے اور یہ سمجھ لیں کہ یہ اسرائیل آباد ہو رہا ہے، اس اسرائیل کو روکنے کے لیے امت مسلمہ کی اور ہمارے قائدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ میں ڈاکٹر سید ثاقب اکبر صاحب ہماری ملی یکجہتی کونسل کے مرکز کے ذمہ دار ہیں اور قبلہ صدیق الفاروق صاحب ایک ذمہ دار بندے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ خدا را اس پہ بھی آواز اٹھائیں، اور انشاءاللہ اسرائیل نابود ہے، ختم ہونے والا ہے، ختم ہو کر رہے گا، اور فلسطین باقی ہے، باقی رہے گا۔ لیکن یہ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کی عادت مبارک ہے کہ جس وقت دین پہ مشکل وقت آتا ہے وہ لوگوں کو آزماتا ہے، جب لوگ اس کے دین کی نصرت کے لیے اپنے مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر ان لوگوں کو وہ زمین سے اٹھا لیتا ہے اور دین کی نصرت کرنے والے لوگوں کو بھیج دیتا ہے۔ میرا اور آپ کا امتحان یہ ہے کہ جس وقت دین پہ مشکل وقت ہے ہم کس دوراہے پہ کھڑے ہیں، ہم کس سٹیج پہ کھڑے ہیں، ہمیں کیا اپنی چھوٹے سے نفع کے لیے، چند دنوں کے نفع کے لیے اور چند ٹکوں کے نفع کے لیے ان یہود و نصارہ کی ہاں ملانی ہے، یا رسول اللہ کے دین کی بالادستی کے لیے اپنی آخرت سنوارنے کے لیے رسول اللہ کے دین کی بالادستی کی بات کرنی ہے۔ یاد رکھنا زندہ وہی رہے گا جو رسول اللہ کے دین کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا، جو مصلحت کا شکار رہے گا، جو مصلحت سے پوشی سے کام لے گا، اس کا نام و نشان بھی دنیا میں نہیں رہے گا۔ یار زندہ صحبت باقی و مال ہے نا جی۔